الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 157 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے، اور یہ حدیث بھی غسل میت سے متعلق ہے، اور اس کے بعد ہم میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث 157 کوئی اس کی قرات کرے۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته یہ تھوڑا یہ صحیح ہے، پرنٹنگ میں یہ ہے اوقصت ہو وقصت ہو اوقصت ہو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو چھوٹی عمر میں ہی بہت علم سے نوازا، علم طلب کے لیے بڑے حریص تھے۔ وہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے، بینما، یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اس وقت جب، بینما رجل واقف بعرفہ، ایک آدمی میدان عرفات میں، واقف وقوف کرنے والا تھا، بعرفہ میدان عرفات میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع ادا فرمایا سن 10 ہجری میں، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس میں آپ نے لوگوں کو الوداع کیا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام حج کے اندر یہ حج کی ادائیگی کے لیے شریک تھے، تو ان میں سے ایک صحابی وہ بھی میدان عرفات میں وقوف کر رہے تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو وہاں میدان عرفات میں وقوف کے دوران اذ وقع، وہ گر پڑے، یعنی اس وقت کی بات ہے، تو وہ گر پڑے الراحلۃ ہی، اپنی سواری سے۔ یہ لے لیں اوپر سے، ادھر سے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بینما رجل واقف بعرفہ، اس دوران کہ جب ایک آدمی میدان عرفات میں وقوف کر رہا تھا، واقف وقوف کر رہا تھا، کیونکہ میدان عرفات کا وقوف یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفات، حج ہے ہی میدان عرفات میں وقوف کا نام، اور جو میدان عرفات میں وقوف نہیں کرتا، باقی سارے مناسک ادا کرے، تو اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے۔ تو واقف کا معنی یہاں وقوف کر رہا تھا، یعنی ویسے اس کا معنی کھڑا تھا، تو اس یہاں ایسے مراد یہ ہے کہ وہ وقوف کر رہا تھا بعرفہ، میدان عرفات میں۔
یہ بعرفہ تک با حرف جر ہے، لیکن ہم نے تا پر زبر پڑی ہے، اس لیے کہ یہ عرفہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر جر نہیں آتی، بلکہ اس کی حالت جری بھی زبر کے ساتھ آتی ہے، نصب کے ساتھ آتی ہے۔ اس وقع، اس کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ بعض اوقات اچانک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچانک وقع، وہ گر پڑا، وہ شخص آپ کا صحابی جو آپ کے ساتھ میدان عرفات میں وقوف کر رہا تھا، الراحلتہ، اپنی سواری سے۔ راحلہ اصل میں کہتے ہیں اونٹ کی سواری کو، اونٹ کی سواری کو راحلہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اونٹنی پر وہ سوار تھے، اونٹنی پر بیٹھے تھے، تو وہ اونٹنی سے گرے، فوقست ہو، وقست ہو، وقست کا معنی اصل میں ہوتا ہے کہ کسی کی گردن توڑ دینا، کسی کی گردن توڑ دینا۔ تو گویا کہ اس اونٹنی نے اس کو گرایا، وہ اونٹنی سے گرے اور ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ او قالا، راوی کو شک ہے کہ یہ فرمایا وقست ہو او قست ہو، او قست ہو، او قست میں نے اس اونٹنی نے اس کو گرایا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ تو وہ جب اونٹنی سے گرتے ہی ان کی گردن ٹوٹ گئی، جس کو کہتے ہیں منکا ٹوٹ گیا، تو صحابی فوت ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کو حکم دیا، اغسلوہ بماء وسدر، اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دیجئے، اس کو اغسلوہ، اس کو غسل دیجئے، بماء وسدر، پانی اور بیری کے ساتھ، یعنی بیری سے مراد بیری کے پتے، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، وکفنوہ، اور اس کو کفن پہنائیے، فی ثوبین، اس کے دونوں کپڑوں میں، یعنی احرام والی دونوں چادریں جو ہیں انہی کے اندر ہی اس کو کفن دیجئے۔ ولا تحنطوہ، اور اس کو خوشبو مت لگائیے، ولا تحنطوہ، حنوط کہتے ہیں خوشبو لگانا، تحنیط کہتے ہیں مختلف خوشبوئیں ان کو مکس کیا ہوتا ہے اور وہ جو آخر میں میت کو لگائی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ اس کو خوشبو نہ لگائی جائے۔ ولا تخمروا راسہ، اور نہ اس کے سر کو ڈھانپا جائے، ولا تخمروا، اور نہ ڈھانپو اس کے راسہ، اس کے سر کو، فإنہ، پس بے شک یہ، یبعث یوم القیامت ملبیا، یہ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، ملبیا، اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی وہ تلبیہ ہی کہہ رہے تھے جب اونٹنی سے گر کر وہ فوت ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے انہی اعمال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہوگی، جس پر وہ فوت ہوا ہوگا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا ملبین، تو یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، ملبین، تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے ولا تخمروا وجہہ ولا راسہ، اور اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو اور اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو، اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو اور اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ شخص جو میدان عرفات کے اندر تلبیہ کہتے ہوئے وقوف عرفات کے درمیان فوت ہوئے، تو یہ حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور نیک خاتمے کی علامات بیان کی، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کرتا ہوا فوت ہو جائے۔ یہ احرام کی حالت میں تلبیہ کہہ رہے تھے، اسی طرح اگر کوئی سجدے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، نماز کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، یا آخری وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، تو یہ سب حسن خاتمہ کی علامات ہیں۔ تو وہ جب اونٹنی سے گرے اور ان کی گردن ٹوٹ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اغسلوہ بماء وسدر۔ اب یہاں جو بات قابل غور ہے کہ محرم
احرام کی حالت میں تو انسان پاک صاف ہوتا ہے، غسل کر کے اس نے احرام پہنا ہے، تو کیا اس کو پھر بھی غسل دیا جائے گا؟ تو یہ کہ یہ غسل میت جو ہے یہ فرض ہے، یعنی فرض کفایہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر سے نہا کر گیا، مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کو بھی غسل دیا جائے گا، اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ تو یہ غسل میت جو ہے، تو اس لیے علماء نے موجبات غسل جو چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن کی جو چیزیں غسل کو واجب کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک موت بھی ہے، ان میں سے ایک موت بھی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، کوئی مومن مرد یا عورت، تو اس کو غسل دینا واجب ہوتا ہے، اس کو غسل دینا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگرچہ وہ احرام کی حالت میں تھا، میدان عرفات میں وقوف کر رہا تھا، تو پھر بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو اغسلوہ بماء و سدر، اس کو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیجیے۔ اس کے بعد جو مسئلہ بیان ہوا کہ عمومی طور پر جو میت کو ہم غسل دیتے ہیں، عمومی طور پر میت کو کفن دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پچھلے درس میں حدیث پاک پڑھی تھی کہ عام طور پر میت کو 3 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی 3 چادروں میں کفن دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ کفن پسند کیا۔ لیکن یہ شخص جو ہے جو احرام کی حالت میں فوت ہوا ہے، تو اس کے لیے 3 چادروں کا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ اس کے انہی 2 کپڑوں کے اندر جن کے اندر اس نے احرام پہنا ہوا تھا، احرام کی چادریں، انہی کے اندر اس کو غسل دیا جائے گا۔ تو گویا کہ شہید کو اس کے کپڑوں میں اور جو محرم ہے اس کو اس کی احرام کی چادروں میں غسل دیا جائے گا۔ یہ مستثنا ہے، ان کے لیے 3 چادریں ان کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، جبکہ عام میت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری مرتبہ جس پانی کے ساتھ میت کو غسل دینا اس میں کافور ملا لیجیے، اور پھر اس کے بعد اس کو خوشبو لگانا میت کے لیے۔ لیکن یہ میت اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی کیونکہ یہ احرام کی حالت میں تھا۔ جس طرح حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح یہ اسی حالت میں فوت ہوا ہے تو اس کو غسل اس کے فوت ہونے کے بعد جو غسل دیا جائے گا اس میں بھی اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، چونکہ محرم کے لیے سر ڈھانپنا یہ درست نہیں ہے۔ محرم مرد جو ہے حالت احرام میں مرد کے لیے سر کو ننگا رکھنا ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو اسی لیے مرنے کے بعد بھی چونکہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے اس کا سر ننگا رکھا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سر تو ننگا رکھا جائے گا، تو کیا چہرہ بھی ننگا رکھا جائے گا؟ یہ روایت جو ہے وفی روایت، ایک روایت کے اندر کہ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، کہ چہرہ بھی ننگا رکھا جائے گا اور سر بھی ننگا رکھا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ بعض دیگر احادیث کو اگر دیکھا جائے، جس طرح اوپر والی حدیث ہے اس کے اندر صرف سر کا ذکر ہے، تو اگر اس کا سر ننگا رکھا جائے گا یہ تو لازمی ہے۔ جب اس کو احرام کی چادروں میں کفن پہنایا جائے گا محرم کو جو حالت احرام میں فوت ہوا ہے، تو اس کا سر ننگا رکھا جائے گا، لیکن اس کا چہرہ ڈھانپنا یہ جائز ہے۔ بعض علماء نے اس بنیاد پر کہا، لیکن جو حدیث پاک میں دوسری روایت ہے اس کے پیش نظر چہرہ بھی کھلا رکھا جائے گا اور سر بھی نہیں ڈھانپا جائے گا جو کہ احرام کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ آپ نے حرم شریف میں دیکھے ہوں گے کہ حج کے دنوں میں جو میتیں آتی ہیں تو ان کا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپا ہوتا، باقی ان کو احرام کی چادروں میں کفن پہنایا ہوتا ہے، اسی طرح ان کو باندھا ہوتا ہے، لیکن ان کا چہرہ ننگا ہوتا ہے، سر ان کا ننگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ملبیاً، تلبیہ کہتے ہوئے،
تلبیہ کہنے کی صورت میں، تلبیہ کہنے کی حالت میں، اور وفی روایتن، اور ایک روایت میں ہے ولا تخمروا وجهه ولا راسه، کہ اس کا چہرہ بھی نہ ڈھانپا جائے جو حالت احرام میں فوت ہوا ہو، اور اس کا سر بھی نہ ڈھانپا جائے۔ تو اس میں محرم کے جو احکام ہیں باقی میتوں سے وہ الگ، وہ کیا ہیں کہ ایک تو کفن اس کو اسی پہنایا جائے گا اپنا اس کی احرام کی چادروں میں، دوسرا اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے جسم کو دھونے کے لیے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی کے ساتھ اس کو غسل دیجیے بماء و سدر۔ لیکن کیا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں؟ حالت احرام کے اندر خوشبودار صابن استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن شیمپو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی صفائی کے لیے۔ کیوں کہ وہ جو استعمال کیا جائے گا وہ جسم کی صفائی کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور شیمپو کے اندر اتنی خوشبو ہوتی بھی نہیں ہے، تو شیمپو وغیرہ اس کو یا صابن وغیرہ اس کے لیے غسل دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دو جو حدیثیں، ایک حدیث پچھلے درس میں ہم نے پڑھی ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، اور دوسرا یہ علماء محدثین اور فقہاء کے نزدیک غسل میت کے لیے یہ دو حدیثیں اصل اور بنیاد ہیں۔ غسل میت کے لیے یہ دو حدیثیں بنیاد اور بیس ہیں، اور ان کے اندر غسل کرنے کا طریقہ بھی ہے، اور کس چیز کے ساتھ غسل دیا جائے گا وہ ساری تفاصیل جو ہے مذکور ہیں۔ اب پچھلی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اور یہ حدیث دونوں کو ملا کر، تو اگر ہم دیکھیں کہ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، تو میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو غسل دینے والا شخص، اس کے اوصاف ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے کہ وہ دیانتدار اور امین ہو، اور غسل کے احکام سے واقف ہو، میت کو غسل دینے کے احکام اور طریقے سے واقف ہو۔ مرد کو غسل دیں گے، عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی، لیکن شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں غسل کے لیے جو چیزیں، غسل کے لیے زیادہ لوگ وہاں ہجوم نہیں ہونے چاہیے، پردے والی جگہ ہونی چاہیے، ستر پوشی کا خیال رکھا جائے، بہتر ہے کہ چھت والی جگہ کے نیچے غسل دیا جائے، جو پانی وغیرہ جس تختے پر یا جس جگہ پہ اس کو لٹایا جائے وہ ذرا زمین سے اونچی ہو تاکہ نیچے پانی جو ہے وہ جمع نہ ہو، بہہ جائے۔ تو ایسی صورت میں جب وہاں پانی جمع کر لیا، غسل دینے کے لیے پانی وہاں ہو، اور ڈسٹ بن ہو، تھیلیاں ہاتھوں پہ کپڑے کی، جو پانی ڈالنے کے لیے جو اپنا برتن ہو، ایک دوسرا غسل دینے والا ہو۔ غسل دینے والا سب سے پہلے تو میت کو استنجا کروائے گا، میت کو استنجا کروائے گا، تو میت کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، ناپ پر ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کپڑے کے اوپر سے پانی ڈال کر ایک پہلے جو غسل دینے والا ہے اس ہاتھ پر جس کے ساتھ اس نے صاف، تو پہلے جو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ یہ میت کے سر کے نیچے رکھ کر تھوڑا سا اس کے سر کو اوپر کر کے اور پیٹ ایسا پر ہاتھ پھیریں، تاکہ جسم کے اندر اگر کوئی چیز ہو، فضلات ہوں، کوئی پیشاب کے قطرات ہوں تو وہ نکل جائیں، تاکہ بعد میں وہ نکل کر کفن کو خراب نہ کریں۔ تو پہلے، اور اس میں تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا دایاں، تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو پیٹ کو ملا جائے نیچے کی طرف تھوڑا تھوڑا، اس کے بعد بایاں ہاتھ ہے اپنا کے ساتھ اچھی طرح جگہ جو ہے اس کو
نئی تھیلیاں چڑھا اس کے ساتھ میت کے جسم کی صفائی ہوتی جائے گی. جسم جو ہے یہ آلودہ والا ہے. وہ تھیلی اتار دی جائے, اس کو پھینک دیا جائے ڈسٹ بن میں, اچھی طرح ہاتھ صاف کر کے پھر دوسری تھیلی چڑھا لی جائے. تو وضو کروایا جائے. وضو کیسے؟ اپنا دونوں ہاتھوں پہ اس نے تھیلیاں چڑھائی ہوں گی تو اپنے کے ذریعے روئی کے ذریعے یا تین بار دایاں بازو, سر کا اور کانوں کا پہلے بھی دھونے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ٹخنوں سمیت وضو مکمل کروانے کے بعد پھر اس کے سر شیمپو وغیرہ جو بھی لگانا ہے, داڑھی کے بالوں کو وہ لگا کے اچھی طرح ان کو اس کے ساتھ جس طرح دھوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میت کی دائیں سائڈ پہ پانی ڈال دے. سر کو دھونے کے بعد, سر اور چہرے کو دھونے کے بعد میت کی دائیں سائڈ پہ پانی ڈالا جائے. یہ آخر تک پاؤں تک دھو لی جائے. تھوڑا سا ہلکا سا میت کو دائیں طرف سے سہارا دے کر تاکہ آدھی کمر تک ہاتھ نیچے چلا جائے. صابن لگا کر اس کو دھو لینا چاہیے. پھر بائیں طرف اسی طرح, پھر بائیں طرف. تو یہ ایک مرتبہ اچھی طرح اس کا جسم دھو لیا گیا. پھر دوسری بار اسی طرح, پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے دھونا ہے تو اس پانی کے اندر کافور ملا لیا جائے. کافور جو ہے اس کی ایک تو خوشبو ہوتی ہے, دوسرا کہ وہ ڈیڈ باڈی کی حفاظت کے لیے بھی یہ ہوتا ہے. اور کوئی رائحہ وغیرہ یا اس طرح کی ہو تو ہم نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے جو کام کرنے کے ہیں تو ان میں پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ میت کے جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے تو پھر ایک دفعہ دھونے سے, دو دفعہ دھونے سے, تین دفعہ دھونے سے وہ ختم نہیں ہوئی تو 5 دفعہ دھو لے, 7 دفعہ دھو لے, جتنی بات, لیکن طاق تعداد میں دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور طاق تعداد میں میت کے جسم کو دھویا جائے. اگر پھر بھی پھر روئی وغیرہ رکھ کر تو میت کی دبر یا جہاں سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے تو اس کو بند کر روئی وغیرہ رکھ کر بھی جائز ہے. اگر میت کے جسم پر زخم ہے تو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا ان زخموں کو ڈیٹول وغیرہ سے دھو دیا جائے. اگر خون بند ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں نہ ہو تو اس پر روئی رکھ کر اس پر بھی کوئی چیز ٹیپ وغیرہ لگا دی جائے اور اس کے اوپر سے میت کے جسم کو غسل دے دیا جائے تو تب بھی جائز ہے. آخری بار جو میت کو جس پانی سے دھونا ہوگا اس کے اندر کافور ملایا جائے, تو اس طرح یہ غسل مکمل ہو جائے گا میت کا. تو میت کے غسل کو مکمل کرنے کے بعد کسی صاف اور خشک کپڑے سے میت کے سر کو اچھی طرح, بالوں کو بھی اچھی طرح خشک کر لیا جائے اور جسم کو صاف کر لیا جائے, خشک کر لیا جائے تولیے کے ساتھ یا کوئی کپڑا جو بھی ہے صاف پاک کپڑا ہو اس کے ساتھ. جس طرح نہانے کے بعد تولیے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے جسم کو اس طرح خشک کر لیا جائے. تو یہ اس طرح میت کا غسل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا.
یہ میت کو غسل دینے کا یہ طریقہ ہے۔ خواتین اگر عورت کو غسل دیں گی تو اس کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر اس کی میڈیاں ہوں گی تو ان میڈیوں کو کھول دیا جائے گا اور اس کے بالوں سر کے بالوں کو اچھی طرح ان کو تر کر لیا جائے گا، اور پھر اچھی طرح اس کو پہلے اور اس بعد میں غسل دیں گی جس طرح مرد کو غسل دیا جاتا ہے، جس طرح مرد کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو یہ غسل دینے کا مختصر جو طریقہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلے وضو کروایا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں فرمایا کہ وضو والے مقامات سے شروع کرو۔ آپ نے فرمایا ابدأنا بمیامنہا ومواضع الوضو، دائیں طرف سے شروع کرو اور وضو والی جو اعضاء ہیں وہاں سے شروع کرو۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کو وضو کروایا جائے، اس کو وضو کروایا جائے۔ یہ ان دونوں احادیث پاک کے اندر یہ طریقہ وضو کا جو غسل کا جو مذکور ہوا ہے، اور یہ ہے مختصر طریقہ، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا اجر و ثواب بڑا ہے اگر کوئی یہ پریکٹس کرے اور میت کو غسل دے، تو اس کے بارے میں پہلے ہم احادیث بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کفن کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد کفن میں لپیٹنا، تو کفن میں لپیٹنے کے بعد اس کو جو بند ہیں باندھ دیے جائیں گے، جو کفن کو باندھنے کے لیے ہیں، اور چارپائی پہ رکھا جائے گا۔ پھر میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، دفن کے لیے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ اگلی حدیث جو ہے اس سے متعلق ہے، یہ غالباً ایک کی حدیث ہے اور ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، بلکہ دو حدیثیں مختصر ہیں۔ ہاں جی۔ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فانها ان تك صالحه فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم۔ یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازتی، اسرعوا بالجنازتی، جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو، جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو۔ اس میں علماء نے اس جملے کے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور جو زیادہ اولا معلوم ہوتا ہے، راجح معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو میت کی تجہیز و تکفین میں اور جنازہ پڑھا اس کی تدفین میں جلدی کرو، اس کو لیٹ نہ کیا جائے، لیٹ نہ کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے جلدی کی جائے۔ تو یہ معنی اس کا ایک ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ای اسرعوا بتجہیز الجنائز، کہ میت کے جنازے کو تیار کرنے، قبرستان میں لے جانے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ دوسرا مفہوم بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب جنازے کو لے کر چلو تو جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی چلو۔ تو یہ اس میں ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو سکون اور اطمینان سے لے جانے کا حکم دیا۔ تو اس لیے یہ جو پہلا قول ہے کہ اسرعوا بالجنازہ، اس سے مراد کیا ہے کہ جنازے کو تیار کرنے میں، کسی کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں اور جنازہ لے جانے میں تاخیر نہ کرو، بلکہ جلدی کرو، اور یعنی اس کے تجہیز و تکفین میں اور دفن کرنے میں، تدفین میں جلدی کرو۔ اب اس کے ان تک صالحتن، اگر وہ آدمی جو فوت ہونے والا ہے اگر وہ نیک ہوگا، وہ میت جو فوت ہوا ہے مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ نیک ہو تو پھر کیا ہے، فخیر تقدمونہا الیہ، تو پھر وہ خیر ہے جس کی طرف آپ اس کو لے جا رہے ہیں، جلدی لے جا رہے ہیں۔ یعنی نیک ہے تو آپ اس کو ایک کشادہ قبر کی طرف لے جا رہے ہیں جو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا،
اور اس کے اندر اس کو جنت کے بچھونوں میں سے اس کو بچھونا بچھا دیا جائے گا، جنت کی طرف سے اس کی ایک دریچہ کھایا جائے گا. تو آپ ان سب نعمتوں کی طرف اس کو لے جائیں، ان خیر اور بلائی کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کی طرف آپ اس کو لے جا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں. وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر وہ نیک نہیں ہوگا، برا ہوگا، فَشَرٌ، تو پھر وہ ایک برائی ہے، شر ہے، تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، کہ تم جس کو جلدی اپنی گردنوں سے اتار پھینکو گے. دونوں صورتوں میں، جیسا کہ حدیث آیا کہ جب کسی میت کی نماز کو لے جایا جا رہا ہے، اس کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، تو اگر تو وہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو. اس سے علماء نے ایک تو یہ بھی استدلال کیا کہ میت کو جب آپ نے قبرستان کی طرف لے جانا ہے تو میت کا سر اگلی طرف ہونا چاہیے، پاؤں پچھلی طرف ہونی چاہیے. خواہ جس طرف بھی میت کو لے جانا آپ نے، قبرستان جس طرف بھی ہو، سر اگلی طرف ہو جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور پاؤں پچھلی طرف ہو. دوسری اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ بات سارے سن رہے ہوتے ہیں سوائے جن و انس کے، میت کی بات، کہ جو نیک ہے میت تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر چلو. کیوں؟ کہ اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، مجھے آگے نعمتیں ملیں گی، مجھے آگے ثواب ملے گا. اور اگر میت برا ہو تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ یا ویلی این تذهبون بی، حدیث پاک کے لفظ ہے، میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. تو اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس کے پیش نظر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ میت نیک ہے، جنازہ نیک ہے، نیک شخص کا ہے، تو پھر آپ اس کو خیر اور بلائی کی طرف لے جا رہے ہو اور اس کو جلدی خیر اور بلائی کی طرف پہنچاؤ. اگر وہ برا ہے تو گویا کہ آپ نے ایک گناہ گار کو، ایک برے آدمی کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے اور اس کو جلدی اپنے کندھوں سے اتار پھینکو. تو دونوں صورتوں میں فرمایا کہ جنازہ اسرع بالجنازہ تھی، جنازہ لے جانے میں، جنازے میت کو تجہیز و تکفین ایک ہے تو فخیر، بلائی ہے اس کو وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اس کے علاوہ ہو، اگر یعنی اس کے علاوہ ہے، نیک نہیں ہے تو کیا ہے؟ برا ہے. تو پھر فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو پھر وہ برائی ہے جس کو آپ اپنی گردنوں سے جلدی اتار دو گے. تو دونوں صورتوں میں نماز کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. کو بھی ان ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت، ام عطیہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں جنازے کی اتباع کرنے سے، جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا. کن کو؟ خواتین کو. خواتین کو نماز جنازہ کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا. وَلَمْ يُعْذَرْ، اور ہم پر اس بارے میں سختی نہیں کی گئی، ہم پر اس بارے میں سختی نہیں کی. تو جس کا معنی کیا ہے کہ اگر تو باہر ہے، قبرستان میں ہے، خواتین، پھر خواتین جنازہ مسجد میں ادا کیا جائے، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی وفات کے وقت کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جائے تاکہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. تو اگر مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے تو عورتوں کے لیے مصلی نساء میں انتظام ہو تو عورتیں نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں. اسی طرح اگر قبرستان کے اندر بھی الگ سے کوئی جگہ بنائی گئی ہے یا کسی کا جنازہ ہو رہا ہے اور وہاں انہوں نے خواتین کے لیے بھی ٹینٹ وغیرہ لگائے ہیں تو وہاں بھی اگر پردے کے ساتھ خواتین چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن عمومی طور پر جب پردے وغیرہ کا اس طرح کا اہتمام نہ ہو تو خواتین کو جنازہ کی شرکت جنازے کے لیے قبرستان نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. تو یہ معنی ہے اس کا کہ ہمیں خواتین کو جنازے کے پیچھے چلنے سے، جانے سے منع کیا گیا اور ہم اس بارے میں ہم پر سختی نہیں کی گئی. اس طرح
یہ باب مکمل